کی بات کی جائے گی۔ ثاقب رشید صاحب، کیا تبدیلی دیکھتے ہیں نئے صدر کی تعیناتی کے بعد یو ایس کے اندر پاکستان کے تعلقات میں؟ اس تبدیلی کا اگر جائزہ لینا ہو تو میرے خیال میں 4 سال پہلے بھی رہے ہیں ٹرمپ، وہ میں دور دیکھ رہا تھا تو ایک دفعہ انہوں نے 2018 میں شاید یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنے ڈالر 3300 ارب ڈالر جو ہے وہ 33 ارب ڈالر جو ہے وہ لے لیے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں، اور اس طرح کی بات پھر ان کے دور میں ڈو مور کا مطالبہ بھی پاکستان سے جو ہے وہ کیا جاتا رہا۔ پھر جب 2018 میں انہوں نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کیا تو اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کا کردار بہت اہم تھا امریکنز کی، تو اس تناظر میں تو بہت اچھا تھا کہ اس کے الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ انہوں نے تب ہی آنا ہے جب ان کے مفادات ہوں گے امریکنز کے۔ تو اب مفادات کتنے ہیں، کیونکہ پاکستان ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن چین کے اینگل سے میرا خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا بڑا اہم ہوں گے، کیونکہ اگر ٹرمپ پاکستان امریکہ کے طرف جو ہے وہ جھکاؤ ہوگا تو چین سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات آتے رہے ہیں پہلے، تو یہ ایک توازن جو ہے وہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں یقینی طور پر رکھنا پڑے گا، اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ ثاقب صاحب، آپ سے کہ کیا کوئی آ سکتا ہے؟ جی میں ثاقب رشید صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ہم ذرا سنتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے پیوٹن صاحب سے بھی تعلقات اچھے ہیں، پھر ہم سنتے ہیں کہ نیتنیاہو سے بھی تعلقات ان کے بہتر ہیں، پھر ہم سنتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں اسلامی ممالک کے اندر، پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مودی صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں ان کے۔ تو وہ ایک تعلقات کی بات کی جائے تو بڑے بہتر تعلقات کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کیا اسٹیٹ کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک صدر نے تو 4 سال کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے، لیکن اسٹیٹ کی پالیسی نے تو چلتے رہنا ہے جب تک دنیا قائم ہے۔ نہیں، پالیسیز تو وہ کچھ نہ کچھ تو ٹرمپ اپنے جو ہے وہ اس میں لائیں گے، کیونکہ وہ جارحانہ جو طرز سیاست ہے انہوں نے اس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ مہم چلائی ہے، اسی کی بنیاد پر الیکشن لڑا ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو طرح طرح کے ناموں سے پکارنا، تضحیک کرنا، اور اس قسم کی جو پالیسی تھی ان کی، جو تقاریر تھی ان کی، اس کے بعد وہ الیکشن انہوں نے لڑا۔ اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جو الیکشنز میں جو امریکہ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑا تھا، اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا میں خاص طور پر ایکس جو ہے، ایلون مسک جو ہے، وہ تو فل فلیج کمپین کر رہے تھے، اور جس دن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوا ہے جس لمحے، تو ایلون مسک نے یہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ اب آپ جو ہے وہ میڈیا ہیں، مطلب مین اسٹریم میڈیا ختم۔ تو وہ جو ہے وہ فل فلیج انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو سپیچ تھی اس میں ایلون مسک کی بہت تعریفیں کی کہ سپر جینیس، اور پتہ نہیں ان کو بہت مطلب ان کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے بیان کیا، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو آگے جو ہے وہ لائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے دوست ان کے آ رہے ہیں، جو ان کی جو ہوگی ٹیم ہوگی ٹرمپ کی۔ اس کے علاوہ ان پر مقدمات بھی تھے، ان پر قاتلانہ حملے ڈیورنگ یہ کیمپین بھی ہوئے ٹرمپ پر، پھر اسی طرح وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بھی پڑ گیا۔ پھر میں ایک پڑھ رہا تھا لا کہ وہ کیپٹل ہل پر جو حملہ 2021 میں ہوا تھا وہ ان کو اکسانے کا ان پر الزام تھا، اور وہ ٹرائل بھی چل رہا تھا، بلکہ الیکشن سے پہلے ایک چھوٹ دی گئی تھی کہ الیکشن لڑ لیں، اگر الیکشن جو ہے وہ اگر ہار جاتے تو ان کو وہ سزا بھگتنا پڑتی، اور اب تو ان کو جو ہے وہ ایگزیمپشن مل جائے گی، استثناء مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اب صدارتی امیونٹی، اور اب ان کو یہ بھی اختیار جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا ہے، وہ کیپٹل ہل والے جو سزا یافتہ ہیں ان کی سزا معاف بھی کر سکتے ہیں، اور باقی کیسز بھی جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں۔ کچھ کافی ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اب میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کریں گے۔ اسپیسیفک ہے جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، یا تو اس کا کوئی ڈائریکٹ کوئی مقصد پورا کرنا ہے تو اس میں کرنا ہے۔ اب جو ابھی کی بار کی گئی ہے اس میں صرف یہ تھا کہ جسٹس منیب اس کمیٹی میں نہ ہوں۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ کوئی ایسی اس میں ترمیم کی جائے کہ سینئر ترین جج جو سپریم کورٹ کے جسٹس منصور ہے وہ بھی کہیں پہ نہ ہوں، کیونکہ ان کو پہلے جو ہے وہ سپرسیڈ کیا گیا بطور چیف جسٹس کے جو انتخاب تھا وہاں پہ نامزدگی ہوئی، اور اس کے بعد آئینی بینچز میں بھی ان کو سپرسیڈ کر دیا گیا۔ اور دونوں دفعہ ہم نے مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ جو بھی کمیٹیز ہوتی ہیں، یہ پارلیمانی کمیٹی ہے یا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن ہے، تو اس کے اندر کیا وجوہات سامنے رکھی گئی کہ ان کو ہم کیوں سپرسیڈ کر رہے ہیں، کیوں ہم ان کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے، اور کیوں ہم ان کو
آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنا رہے؟ کون سی ایسی قابلیت ہے جو ان کے اندر نہیں ہے اور جسٹس امین الدین خان کے اندر ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملا. تب بھی ووٹنگ ہوئی سمپل اور اب بھی ووٹنگ ہوئی سمپل کہ چیف جسٹس نے تو کہا، جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا تو چیف جسٹس ان کی جانب سے یہ آئی تھی رائے کہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 7 میں سے آپ جو ہے وہ یہ بینچ بنا دیں، لارجر بینچ، اور اسی میں سے ٹاپ 3 کی کمیٹی بن جائے گی اور وہ آگے جو دیکھتے رہیں گے نیکسٹ ہم اس کو روٹیٹ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اپنے ہی لائے ہوئے چیف جسٹس کی بات 15 دن کے مطلب 23 کو لائے خود اس کی نامزدگی کی چیف جسٹس کی، اور 5 نومبر کو جو اجلاس ہوا ان کو ہی نہیں مانا. مطلب جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ میں ہی نہیں لائی گورنمنٹ. تو اس سے گورنمنٹ کی جو انٹینٹ ہے، جو ان کا مقصد ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ عدلیہ میں ایک کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. وہ جب بھی کوئی بینچز بنے یا جو ہے وہ اس قسم کی ججز لگائے جائیں یا ہائی کورٹس کے چیف جسٹس لگیں، ہر دفعہ جو ہے وہ ان کا جو کنٹرول ہے وہ ایک جو ہے وہ قائم رہے. اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ اپنے طور پر جس طرح راؤ خالد صاحب نے کہا کہ یہ 22 کو شروع کرتے ہیں اور آج 8 نومبر ہے، اس دوران انہوں نے بہت زیادہ کام کیے. فل کورٹ بلائی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ. جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج ہوا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، اس میں 6 ججز کا خط پہلی دفعہ ڈسکس ہوا. مطلب وہ جو 25 مارچ کو انہوں نے لکھا تھا کہ مداخلت ہوتی ہے. پھر 80 ججز کو انہوں نے بلایا. پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی تشکیل 9 کی تھی جس کو حکومت نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اس کو بھی دیکھیں نا کہ جو چیف جسٹس نے کام کیا اس کو بھی تبدیل کر دیا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو خود کہہ رہی تھی کہ جیسے یحییٰ آفریدی جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، انٹیگریٹی ہے ان کی، غیر جانبدار ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود ان کا مقصد جو ہے کیونکہ پورا مختلف طریقے سے ہو رہا تھا تو انہوں نے اس طرح کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب عدلیہ آگے کیسے ہوگی. ایک چیز جیسے یحییٰ آفریدی مختلف میٹنگز میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے جو انتظامی ججز تھے ہائی کورٹس کے، اس میٹنگ میں انہوں نے ججز کو یہ کہا کہ اپنے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ملک بھر کے جو ججز ہیں ان کو بتا دیں کہ حکومت نے یہ ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ سے جوڈیشری میں کسی سطح پہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی. آپ جو ہے وہ بغیر کسی ڈر خوف کے جو ہے وہ کام کریں اور میرٹ پر کام کریں، میرٹ پر فیصلے کر دیں. جس کا بھی کیس ہے آپ میرٹ پر فیصلے کر دیں. اور کوئی اگر مداخلت کرتا ہے تو آپ اپنے ججز کو بتائیں یا ڈائریکٹ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو ہم اس حوالے سے اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایکشن لیں گے. پھر یہ جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ ضابطہ اخلاق ججز کا جو بنایا جائے، جو 6 ججز نے لکھا تھا. تو اس تناظر میں اب جیسے یحییٰ آفریدی تو ایک طرف تو کام کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ ہے بطور ادارہ جو ہے وہ عدلیہ کمزور ہوئی ہے.